بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 21 ستمبر 2021 بروز منگل سعودی عرب کا تازہ ترین خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ عدالت نے مقامی بینک کو 26 لاکھ ریال واپس کرنے کا پابند بنا دیا۔ جدہ کی عدالت نے ایک سعودی خاتون کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ایک مقامی بینک کو 26 لاکھ ریال واپس کرنے کا پابند بنایا۔ خاتون نے بینک سے ایک بنگلہ قسطوں پر لیا تھا، مگر رہائش اختیار کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں تعمیراتی نقص ہے، جس کے باعث وہ بنگلہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ خاتون نے کہا کہ بینک سے قسطوں پر لیے جانے والے بنگلے کی ڈاؤن پیمنٹ 10 لاکھ ریال کی تھی اور باقی رقم 2 سال کی قسطوں میں ادا کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، مگر بنگلے میں رہائش اختیار کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں کئی تعمیراتی خامیاں ہیں۔ بنگلے کی فنشنگ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوئی۔ بنیادی خامیوں کی وجہ سے بنگلہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ خاتون نے کہا کہ میں نے بینک سے رجوع کیا، لیکن بینک کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ آخرکار عدالت سے رجوع کیا گیا، جس نے میرے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے بینک کو پابند کیا کہ وہ مجھے 26 لاکھ ریال واپس کرے گا۔ عدالت نے بنگلے کو میری تحویل میں رہنے کے عرصے کو کرایہ شمار کیا، جس کی قیمت اصل رقم سے کاٹ دی جائے گی۔ 24 گھنٹے میں کرونا کے 69 نئے مریض، مزید 5 اموات۔ سعودی عرب میں منگل 21 ستمبر کو بھی کرونا کے نئے کیسز 100 سے کم رہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد میں بھی نمایاں کمی آئی۔ منگل کو وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 69 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 48 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,672 ہو گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد کم ہو کر 2,359 رہ گئی، جن میں سے 317 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض مکہ ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 19 ہے، جبکہ ریاض ریجن میں 15 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اب تک 5,46,681 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 5,35,650 افراد شفا یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ مدینہ منورہ کو یوم الوطنی کی مناسبت سے پرچموں سے سجا دیا گیا۔ مدینہ منورہ بلدیہ نے یوم الوطنی کی مناسبت سے شہر بھر کو سعودی پرچم سے سجا دیا۔ دیگر شہروں کی طرح مدینہ منورہ میں بھی یوم الوطنی کا جشن شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ میونسپلٹی نے کہا کہ شہر کی مرکزی شاہراہوں اور چوراہوں پر 3,000 سے زیادہ جھنڈیاں سجائی گئیں۔ تمام سڑکوں اور چوراہوں کے علاوہ مرکزی عمارتوں کو سبز لائٹوں سے بھی مزین کر دیا گیا۔ بلدیہ نے کہا کہ رہائشیوں کی سہولت کے لیے مختلف پارکس اور عوامی مقامات میں خصوصی تقریبات منعقد ہوں گی۔ قوم دن کو پروقار طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جبکہ دکانوں اور شاپنگ مراکز میں بھی نگرانی کا کام جاری ہے۔ ابہا میں جمعرات کو ایئر شو اور آتش بازی ہوگی۔ اسیر ریجن گورنریٹ کے تحت یوم الوطنی کی مناسبت سے ابہا میں ایئر شو اور مختلف قسم کی سرگرمیاں ہوں گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ابہا ڈیم پر 4:30 بجے سے ایئر شو کے بعد آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ابہا کے شارع الفن میں فیملیز کے علاوہ بچوں کے لیے مختلف قسم کی تقریبات کے علاوہ تعدیل شدہ گاڑیوں کا مظاہرہ ہوگا۔ گورنریٹ نے رہائشیوں کو تقریبات میں شرکت کی دعوت کے ساتھ سماجی فاصلہ اور SOPs کی پابندی کی ہدایت جاری کی ہے۔ سیکیورٹی اہلکار سے بد کلامی پر سعودی خاتون کو 5 سال قید کی سزا۔ سعودی عرب میں خصوصی عدالت نے ڈیوٹی کے دوران سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ بد کلامی پر ایک سعودی خاتون کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی خاتون کو سیکیورٹی اہلکار نے کرونا SOPs کی پابندی کی تنبیہ کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ برہم ہو گئی
اور اس نے اہلکار کے خلاف بدتمیزی کی۔ اس کے بعد اس بدتمیزی پر مشتمل ویڈیو سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹ پر وائرل کر دی۔ سعودی خاتون کے والد نے اپنی بیٹی کے اس رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص کو قانون کی پابندی کرنا چاہیے۔ کرونا ایس او پیز کی پابندی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ بیٹی نے جو کیا وہ برا ہے۔ آن لائن شاپنگ کا رجحان کرونا کے بعد بھی جاری رہے گا۔ جب دنیا کے مختلف ممالک نے کرونا کی عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا تو صارفین نے اپنی خریداری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آن لائن شاپنگ کا سہارا لے کر اس کام کی ترقی کو تیز کیا۔ یہ خطہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھا اور امکان یہ ہے کہ یہ رجحان کرونا کے بعد بھی جاری رہے گا۔ عالمی ادائیگی کمپنی checkout.com کی ایک نئی رپورٹ کی بنیاد پر کیے گئے سروے میں 13,000 صارفین میں سے 83% نے کہا کہ وہ اگلے سال تک اپنے ای کامرس اخراجات کی موجودہ سطح کو برقرار رکھیں گے یا بڑھا دیں گے۔ سعودی عرب کے صارفین کے رویے میں تبدیلی قابل ذکر ہے۔ 53% سعودی جواب دہندگان نے کہا کہ وہ مہینے میں کم از کم ایک بار آن لائن خریداری کرتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ خطے کے 60% صارفین اب آن لائن خریداری کرتے وقت ڈیجیٹل ادائیگی کا طریقہ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ مسجد حرام میں معذور اور بوڑھے افراد کے لیے خصوصی ٹریک۔ حرمین شریف انتظامیہ نے معذور اور بوڑھے لوگوں کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے مسجد حرام کے داخلی راستوں پر علامات لگا کر خصوصی ٹریک تیار کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق خصوصی راستے کا مقصد حرم میں رش کے وقت خصوصی افراد کی آمد و رفت کو آسان بنانا ہے۔ مسجد حرام کے داخلی راستوں پر معذور لوگوں کے لیے مخصوص راستے پر علامتیں لگانے کا کام حرمین شریف انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی ہدایت پر کیا گیا۔ معذور لوگوں کے لیے یہ راستہ نہ صرف مسجد حرام کے داخلی راستوں پر مختص کیے گئے ہیں بلکہ مسجد حرام کے صحن میں بھی جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مسجد نبوی میں روزانہ زمزم کے 60 نمونوں کا لیبارٹری ٹیسٹ۔ مسجد نبوی میں زائرین کو فراہم کیے جانے والے زمزم کا روزانہ کی بنیاد پر لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حرمین انتظامیہ کے تحت کام کرنے والی لیبارٹری کے ماہرین زمزم کی اعلیٰ کوالٹی کو یقینی بناتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ لیبارٹری ماہرین روزانہ کی بنیاد پر زمزم کے 60 سیمپلز حاصل کر کے اس کے معیار کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اس طرح ماہانہ بنیاد پر زمزم کے 1800 سیمپلز کا جائزہ لے کر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ زائرین کو فراہم کیا جانے والا زمزم بہترین معیار کا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر زمزم کی زیر زمین ذخیرے کے علاوہ سپلائی لائن اور آخر میں کولروں سے سیمپلز جمع کیے جاتے ہیں۔ ان میں جنوبی بیرونی صحنوں میں لگی سبیلوں سے بھی پانی کے نمونے جمع کیے جاتے ہیں۔ زمزم کے نمونوں کا جدید ترین آلات سے کیمیائی اور بائیولوجی طور پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJH اسٹوڈیو۔